بے نظر کے اس قبیلے سے کہ خدا کو پہچانا ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں طوفان کی طغیانی میں، کشتی ہو جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی میں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، میں سب کو مانتا ہوں، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تمام تعریفیں اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے۔ ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں، درختوں کے پتوں، بارش کے قطروں، بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز سے بڑھ کر درود و سلام ہو ہم سب کے پیارے آقا و مولا حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم، حضور نبی مکرم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے وجود، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسیناں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، صاحب علم نشرہ، بے سہاروں کے سہارا، لا وارثوں کے وارث، صبح کائنات کی شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، خلاصہ کائنات، حسن کائنات، زینت کائنات، روح کائنات، رنگت کائنات، جان کائنات، اصل کائنات، مراد تخلیق کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی پاکیزہ آل پر، آپ کے صحابہ پر اور قیامت تک آپ سے پیار کرنے والوں پر اللہ جل وعلا کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ واجب الاحترام اللہ جل وعلا کا فضل، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ لطف و عطا کا صدقہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مل بیٹھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس محفل پاک کے صدقے سے میرے اور آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ یقیناً ہم سب کے سامنے دن کی طرح روشن ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے کہ میرا آخر کیا ہوگا، کوئی کس طرف کھینچ رہا ہے، کوئی کس طرف کھینچ رہا ہے۔ تو اس پریشانی کے عالم میں جب ہر بندہ پریشان ہے تو اس پریشانی کا حل ایک ہی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے سینوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے کشادہ کریں، اپنے دلوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پاک کریں، اپنے دلوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو راسخ کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ جس دل کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا کی محبت آ جاتی ہے، پھر دنیا میں نہ تو وہ کسی سے ڈرتا ہے اور نہ ہی کوئی چیز اسے ڈرا سکتی ہے۔ بس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر ہو۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو
میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ جانتی ہو، حیوانات، نباتات، جمادات، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ احد شریف پر تشریف لے گئے. پہاڑ ہے اور 10 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے. دنیا میں سخت ترین چیز پہاڑ ہے جس سے جواب نہیں ملتا، لیکن جب حضور پہاڑ پر تشریف لے گئے، 10 کلومیٹر لمبائی ہو پہاڑ کی، اور حضور جب اس پر جلوہ گر ہوئے تو پہاڑ وجد میں آ گیا. حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایڑی کی ٹھوکر لگائی، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا جی؟ اور جب حضور نے اس کو پاؤں کی ٹھوکر لگائی تو وہ اسی وقت جو ہے وہ ساکت ہو گئی، اور حضور نے فرمایا وَيُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ هَذَا جَبَلٌ، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. کائنات میں کوئی چیز بھی جواب نہیں دیتی، لیکن قربان جاؤں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پہاڑ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں. آج بھی اگر آپ مدینہ المنورہ میں تشریف لے جائیں جی، تو کوئی چیز آپ دیکھنی ہو جو حضور سے محبت کرتی ہو تو آپ احد پہاڑ کو دیکھ لیں. آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے جس نے کہا، حضور نے ان کے بارے میں، اس پہاڑ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو ایک پہاڑ اگر حضور سے محبت کرے اور حضور اس کو ایسے نوازے کہ قیامت تک اس پہاڑ کی پتھر کے لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، برکت حاصل کرنے کے لیے، تو ایک پہاڑ پتھر ہو کر حضور سے محبت کرے، اگر انسان حضور کا امتی ہو کر حضور سے پیار کرے پھر حضور کتنا ناراض ہے. اس دور کے اندر لیکن ایک پہاڑ نے محبت حضور سے محبت کی ہے، تو اس دور کے اندر اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم کی محبت دل کے اندر پیدا کریں تو یہ بیماری تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. حضور کی محبت دل کے اندر ہو. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہنس ہنس کے جانے جو ہے وہ سرکار پر قربان کی، اور اونٹ خود اپنی گردن لے کے آگے آیا کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ پہلے ہماری گردن پر چھری رکھی. تو کیا ان کو موت سے کوئی خوف نہیں تھا؟ کیا درد نہیں ہوتا موت کا؟ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا بچ جائے کچھ پرواہ. جب حضور کی محبت دل کے اندر آ جائے تو پھر غازی ممتاز حسین قادری پھانسی کا پھندا دیکھ کر گھبرایا نہیں ہے. غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھانسی کا پھندا ایسے نہیں چوم لیا تھا. مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جب جیل کے اندر گئے تو جو جیلر تھا وہ جج نے فیصلہ سنایا، اس نے کہا نیازی تمہیں 2 مرتبہ سزائے موت دی جاتی ہے. نیازی صاحب جب باہر نکلے تو بڑے خوش ہو کے آ رہے تھے، بڑے خوش. تو جب باہر بیٹھا تھا سیکورٹی گارڈ، اس نے کہا شاید نیازی تمہاری سزا معاف ہو گئی ہے تو تم اس لیے جو ہے وہ خوش ہو کے آ رہے ہو. فرمایا میری محبت اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، یہی تو زندگی ہے. اور پھر جب پیشی سنوائی ہوئی تو جج نے کہا نیازی میں تمہیں بری کر دیتا ہوں، صرف تو یہ کہہ دے جب میں یہاں سے باہر نکلوں گا تو جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ہے وہ نہیں لگاؤں گا. نیازی صاحب نے فرمایا یہ تو کیا کہہ رہا ہے، تو 1 مرتبہ نہیں تو مجھے 1000 مرتبہ سزائے موت دے، 1000 مرتبہ دے. ابھی باہر نکلنے کی دیر ہے، نیازی پھر تاجدار ختم. وجہ کیا ہے؟ دل کے اندر حضور کا عشق جن کے اندر آ جائے نا تو پھر کائنات میں ان کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا ہے، اور نہ وہ ڈرتے ہیں.
1400 سال کی تاریخ میں آپ نے کئی بھی بڑی بڑی بیماریاں، بڑے بڑے ظالم ترین بادشاہ آئے، لیکن کسی نے بھی جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر وقفہ ہے وہ آج تک نہیں ڈالا کسی نے۔ ہم تو مجبور ہو گئے، لیکن ہم نے تو یہ بھی نہ بچا سکے۔ اتنے ہمارے مسلمانوں کے ایمان کمزور ہو گئے، جو رات قبر میں آنی ہے وہ سب کو پتہ نہیں وہ آنی ہے، تو جو وہ کہتے ہیں جناب آپ ماسک پہن کر جو ہے وہ رکھیں اور جو ہے وہ فاصلہ بھی رکھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب تم کہتے ہو تو ہم ماسک بھی پہن لیتے ہیں، ہم قیامت تک نہیں اتاریں گے، قیامت تک زندہ رہنے کی تم گارنٹی دے دو، ہم ماسک اتاریں گے نہیں۔ کہ ماسک پہننے سے اگر موت نہ آتی تو سبحان اللہ پھر سب نے نا ماسک پہننے ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ احتیاط نہ کریں، لیکن بات ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی شریعت کی بات ہو۔ باقی بینکوں کے اندر اجلاسوں کو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن مساجد کے اندر کہتے ہیں جناب وقفہ، نوٹس پہ نوٹس آیا ہوتا ہے، فون پہ فون آئے ہوتے ہیں، جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہاں جی سارا کچھ بند کر کے رکھا ہے۔ تو حضور کی محبت دل کے اندر آ جائے تو انسان تگڑا ہو جاتا ہے، وہ کسی سے بھی ڈرتا نہیں ہے، ہاں جی۔ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، ہاں جی مجدد دین و ملت، کشتہ عشق مصطفیٰ، ہاں جی فقہ نکھار، ہاں جی حضرت خالد بن ولید کی تلوار، الحافظ القاری المفتی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج تو لوگ قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تھوڑے دن پہلے ایک بہت بڑی گدی نشین سے ایک شخص نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہا کہ مولوی احمد رضا مرحوم، اتنا اعلیٰ حضرت سے جو ہے وہ بغض ظاہر کیا، بہت بڑا آستانہ، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ان کا۔ تو جناب مرحوم کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہو۔ مرحوم کا لفظ تو میرے اور آپ جیسے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جس کی دینی خدمات اتنی ہوں تو پھر اس کا ایسے نام نہیں لیا جاتا، بلکہ ان کا نام ایسے لیا جاتا ہے کہ دشمنوں کو بھی پتا چلے کہ یہ کس کا نام لے رہا ہے۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، ہاں جی یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، دف کے سینے میں غار ہے، جسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وہ عظیم ہستی تھے کہ جس دور میں ہر طرف سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عصمت پر حملے ہو رہے تھے۔ کوئی حضور کو جو ہے وہ علم پر تول رہا تھا، کوئی کس طرح اعلیٰ حضرت پر حملے کر رہے تھے، کوئی کس طرح حضور کی ذات پر حملے ہو رہے تھے، اور دلی کے چاندنی چوک کے اوپر علماء کو لٹکایا جا رہا تھا۔ اور جب جو ہے وہ دلی کی جامع مسجد کے اندر ایک طرف قرآن کو رکھا جا رہا تھا، دوسری طرف جو ہے وہ گیتا کو رکھا جا رہا تھا، دونوں پہ پھول چڑھائے جا رہے تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا یہ بھی حق ہے اور یہ بھی سچ ہے، یہ بھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ گاندھی ہونا تھا۔ اس دور کے اندر جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر رات دن کر کے پہرا دیا ہے، اس کا نام امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت نے جب کام شروع کیا نا حضور کی عزت پر، ہمارے عقیدہ کوئی لوگ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ بریلی سے چلا ہے، بریلی سے نہیں چلا، ہمارا عقیدہ مدینے سے چلا ہے، ہاں جی یہاں پر تو پالش ہوئی ہے، یہاں پر تو اعلیٰ حضرت نے کھول کے رکھا ہے کہ اہل سنت و جماعت تمہارے عقیدے اس طرح کے تھے، تم کہاں چلے گئے ہو، کس کی باتوں میں کھو گئے ہو۔ بریلی شریف تو پالش ہوئی ہے اور باہر نکلا ہے، عقیدہ کھول کے رکھا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ اور جب اعلیٰ حضرت نے دین کا کام شروع کیا اور حضور کی عزت پر جو اعلیٰ حضرت نے پہرا دیا، قیامت تک کوئی پہرا دے ہی نہیں سکتا۔ اور اعلیٰ حضرت واحد وہ شخص ہیں کہ ہر صدی کا ایک مجدد ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت پچھلی صدی کے بھی مجدد تھے، اس صدی کے بھی مجدد ہیں، اور آنے والی صدی کے بھی مجدد اعلیٰ حضرت ایسے مجدد ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ لوگ ان کا نام اس طرح لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب کام شروع کیا نا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا،
اور جب اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، زمین و زمان تمہارے لیے، اعلیٰ حضرت لکھتے چلے گئے، ہاں جی لکھتے چلے گئے، مالک کو ہم کے مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، ہاں جی اعلیٰ حضرت نے کیا کیا لکھ دیا اور پھر اپنی تعریف کیا کی، یہی کہتی ہے بلبلے باغ جہاں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو جنت کے اندر بلبلے ہیں نا، وہ ایک شاخ سے اڑ کر جب دوسری شاخ پہ جاتی ہے تو وہ بھی احمد رضا کا نام لیتی ہے، کہ جس طرح احمد رضا نے حضور کی عزت پر پہرا دیا، قیامت کا کوئی پہرا دے ہی نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے عظیم البرکت۔ جب آپ نے دین کا کام شروع کیا نا تو لوگوں نے آپ کو گالیاں لکھنا شروع کر دی، خطوط آنا شروع ہو گئے، ہاں جی اعلیٰ حضرت کو آپ کے غلام نے کہا حضور آپ دین کا کام کرتے ہیں، لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ دیکھ کے خطوط کے ڈھیر لگے۔ اعلیٰ حضرت جو خطوط آتا تو اس کو ساتھ رکھتے جاتے، ہاں جی، اور جب کھول کر دیکھا تو گالیاں لکھی ہیں، ایک گالی لکھی ہے، تو اعلیٰ حضرت مسکراتے اور آپ فرماتے کہ شکر ہے گالیاں دیتے ہیں، یہ مجھے اور بھی گالیاں دیتے رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں جی آج اعلیٰ حضرت کے جان نشین اگر لوگ ان کو کوئی باتیں کرتے تو ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لوگ کرتے رہے باتیں، لیکن انشاءاللہ العزیز پوری دنیا میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے گا ہی لگے گا، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ پوری کائنات میں انشاءاللہ گونجے گا۔ یہ سازشیں کرتے ہیں تو کرتے رہے، کب تک کریں گے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جتنی مجھے گالیاں نکالنے دیں، تو کہا حضور لوگوں کو جب گالیاں دی جاتی ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، ایک واحد آپ ہیں جو گالیوں پہ خوش ہوتے ہیں، تو فرمایا یار جب تک مجھے گالیاں دیتے رہتے ہیں اس وقت تک میرے نبی کی عزت تو محفوظ رہتی ہے، اس وقت تک میرے نبی کو تو کچھ نہیں کہتے، اور مجھے جتنی گالیاں دیتے ہیں دیتے رہیں، لیکن میرے محبوب کی عزت کی طرف کوئی آنکھ بھی اٹھانے کی جرت نہ کر سکے۔ وہ بریلی کا تاجدار جی امام احمد رضا دنیا کے اندر ترجمے ہوئے ہیں، کائنات میں 100 سے زیادہ تو پاکستان کے اندر ترجمے موجود ہیں قرآن کے۔ تلوار پہ چلنا آسان ہے، قرآن پاک کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، ایمان بھی بچایا اور رہنمائی بھی کی اعلیٰ حضرت۔ آپ پڑھ کے دیکھیں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیسا، لوگوں نے تو بڑے بڑے لکھ دیے، اگر ترجمے پہ آئیں تو پھر تو ساری رات ہی ہم ترجمے ہی ٹٹولتے رہیں کس نے کیا لکھا کس نے کیا لکھا۔ تو جب یہ کام کیا نا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے، آپ یہاں لاہور سے دارالعلوم انجمن نعمانیہ یہاں سے خط گیا اعلیٰ حضرت کہ آپ وہاں بریلی شریف میں ہوتے ہیں، جب آپ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے وہاں اتنی سہولیات نہیں ہیں، آپ وہاں سے یہاں تشریف لے آئیں، ہم آپ کو ساری سہولیات دیں گے تاکہ آپ دین کا کام اچھے طریقے سے کر سکیں۔ 57 سے زیادہ علوم اعلیٰ حضرت کو آتے تھے، 57 سے زیادہ علوم اعلیٰ حضرت کو، اور آپ کو جب یہ خط موصول ہوا آپ نے اس کی بیک سائڈ پہ لکھا، آپ نے فرمایا تم کیا کہتے ہو کہ میں دین سے صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، تم یہاں آ کر دیکھو ایک لمحے کے لیے بھی احمد رضا دین سے غافل ہو تو سمجھ لو مصطفیٰ کے دین سے غداری کر رہا، تم آ کر تو دیکھو۔ اور پھر آپ ایک مرتبہ تانگے پہ، اس وقت تانگے ہوتے تھے سفر کرتے تھے، آپ اس پہ بیٹھ کے سفر کر رہے تھے، تو جو تانگا چلا رہا تھا اس نے اعلیٰ حضرت کی طرف دیکھا، اس نے کہا حضرت آپ تو یہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی ہر وقت میں دین کا کام کر رہا ہوتا ہوں، اب تو آپ سفر کر رہے ہیں، اب تو آپ سفر کر رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مسکرا پڑے، فرمایا جب وہاں سے چلے ہیں جہاں سے تم نے مجھے اٹھایا ہے، اور یہاں تک میں نے 168 شعر مصطفیٰ جان رحمت پہ لکھ دی۔ اعلیٰ حضرت وہ عظیم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو کہ میں اور کی طرف سے میرا جا رہا ہے،
تو فرمایا سنو وہاں سے لے کر یہاں تک آج پوری دنیا میں اگر مساجد کے اندر کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ پڑھا جاتا ہے، اور ایسے نہیں اعلیٰ حضرت نے کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. حضرت مقاصد القلوب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ، جب بندہ مومن حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتہ پیدا کرتا ہے. اور کتنا فرشتہ ہوتا ہے جس کا ایک پر مشرق سے دوسرا پر مغرب ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ اس کی چوڑائی جو ہے وہ عرض سے لے کر تحت الثرا تک ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت کے دریا کے اندر ہوتا زن ہو جا. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دریا کے اندر ہوتا لگاتا ہے پھر وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اور جب جھاڑتا ہے تو اس جھاڑنے کے اندر جتنے قطرات گرتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو جھاڑ. جب وہ جھاڑتا ہے نا تو ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. فرمایا تم گن سکتے ہو اس کی تعداد؟ کبھی بھی نہیں گن سکتے ہو. فرمایا وہ قیامت تک اس شخص پر جو ہے وہ اس دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں جس نے حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھا ہو. اتنی اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت نازل ہوتی ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں یہ مائک ہے، اس کے اندر کرنٹ نہ ہو تو یہ بیکار ہے. یہ پنکھے چل رہے ہیں، اس کے اندر لائٹ نہ ہو تو یہ پنکھے کسی کام کے نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو رحمت، رب کی رحمت برستی ہے نا، ہاں جی، اس کے اندر جو جان ہے نا مصطفیٰ جان رحمت، اس رحمت کی جو جان ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی رحمت کی جو جان ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وہ شخصیت ہے. اعلیٰ حضرت ایک شخص بڑی دور سے آیا اور اس نے بڑا نام سنا ہوا تھا اشرف علی تھانوی کا، اور وہ اشرف علی کے پاس چلا گیا اور اس وقت جو ہے وہ اپنے سر پر جو ہے وہ مالش کروا رہا تھا جی، دیوبندیوں کا بڑا جو ہے. اور وہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی پاس چلا گیا اشرف علی کے پاس. تو کہنے لگا میں بڑی دور سے آیا ہوں اور میں سن کے یہ آیا ہوں کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، تو میں آپ سے حضور کی شان کے متعلق کوئی بات سننے کے لیے آیا ہوں. آپ حضور کی عظمت کی کوئی مجھے باتیں سنائیں، حضور کی شان کی مجھے کوئی باتیں سنائیں. تو اشرف علی جو ہے وہ سر پہ تیل لگوا رہا تھا. تو وہ کہنے لگا، جو اپنے آپ کو بڑا عالم اور محدث سمجھتا تھا، وہ کہنے لگا اس وقت میرے ذہن میں حضور کی شان کے متعلق کچھ بھی نہیں ہے. جب اس نے یہ بات سنی تو دل ٹوٹ گیا. میں تو آیا تھا حضور کی باتیں سننے کے لیے، حضور کی تعریف سننے کے لیے، اور اس نے کیا کہہ دیا. تو وہاں ایک عاشق رسول بھی بیٹھا ہوا تھا، دیوبندیوں کے اندر سنی بھی بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا تو غلط جگہ پہ آ گیا ہے، تو کوئلے کی جگہ پہ آ کے ہیرے تلاش کر رہا ہے. تو کوئلے والی جگہ پہ جاؤ گے تو تمہیں کوئلے ملیں گے، کالوں کی ملے گی. اور ہیرے والی جگہ پہ جاؤ تمہیں ہیرے ملیں. کہاں اگر عشق مصطفیٰ حضور کی تعریف سننا چاہتے ہو تو پھر بریلی چلے جاؤ، بریلی چلے جاؤ، وہاں تمہیں پتا چلے گا. وہ شخص اٹھا اور بریلی جب آیا اعلیٰ حضرت کے پاس، اعلیٰ حضرت اس وقت کام کر رہے تھے، تو ایک غلام آیا اعلیٰ حضرت کے پاس، کہنے لگا حضور کوئی شخص آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو بلاؤ، جلدی اندر لے کر آؤ. جب اس شخص وہ اندر آ رہا تھا اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ اس نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. جب اس کو دیکھا اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے سرور کہوں کے مالی کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جس میں منور کی تابشیں ہے جانے جان جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو عیب وصف تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس سے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اعلیٰ حضرت نے یہ نعت کلام پہلے نہیں لکھا تھا، لیکن وہ
کی تعریف سننے کے لیے آئے ہو تو پھر آؤ تمہیں احمد رضا، جب کلام بھی نہ لکھا ہو اور پھر الہام ہو گیا، حضور حاضر ہو گئے، فرمایا اعلیٰ حضرت احمد رضا پھر سناؤ اس کو وہ کلام سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ وہ اعلیٰ حضرت وہ جب میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پتا چلا کہ بریلی کے اندر احمد رضا کوئی مولوی احمد رضا ہے جو دین کا بڑا کام کر رہا ہے، میاں صاحب کوئی عام شخص تو نہیں تھے، میاں شیر ربانی جن کو دیکھ کے سکھ کلمے پڑھ لیتے تھے، سکھ کلمے پڑھ لیتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ تسی کلمے پڑھ لیندے ہو ویکھ کے، انہوں نے تو کوئی گل ہی نہیں کی تھی، تو کہتے تھے جس محمد دا شیر ایڈا سونا ہے، خود محمد پتہ نہیں کٹے جی۔ میاں شیر اقبال علیہ رحمہ، ایک شخص آیا اقبال کے پاس اور کہنے لگا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، اقبال مجھے دکھائیں اللہ تعالیٰ۔ اقبال کوئی عام شخص کا، تو اقبال تو عام بندہ کو نہیں مانتا، ہاں جی، لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبدینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریح کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نور، فقر و جنید و بایزید تیرا جلال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و استحا، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہتا ہے اتنا بڑا عرش کس وجہ سے بغیر ستون کے ایک چھت نہیں کھڑی ہو سکتی، تو اتنا بڑا آسمان کیوں کھڑا ہوا ہے؟ اقبال کہتا ہے خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، یہ نام محمد ہی تو ہے جس کی برکت سے اتنا بڑا عرش کھڑا ہوا ہے۔ اقبال نے بڑی دلیلیں دی، یہ بھی دی، وہ دلیلیں توڑتا گیا، اس نے کہا میں مانتے نہیں، مجھے رب دکھاؤ۔ اقبال نے پھر پکڑا ہاتھ اور اقبال شیر ربانی کی بارگاہ میں لے گیا، میاں صاحب کی بارگاہ میں لے گیا اقبال۔ ابھی میاں صاحب آ رہے تھے تو اس کافر کی زبان پر کلمہ جاری ہو رہا تھا، اس نے کہا اقبال اب مجھے رب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو آ رہا ہے ایسے چل رہا ہے، میں نے ان کے نگاہوں میں اپنے رب کا دیدار کر لیا۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ 7 سال کا بچہ عورت لے کے میاں صاحب کے پاس آتی ہے اور کہتے ہیں حضور بولتا نہیں، حضور 7 سال ہو گئے بولتا نہیں ہے، کہ میاں صاحب نے ان سے بنے دیکھا، فرمایا بیلیا بولتا کیوں نہیں؟ تو آگے سے کہنے لگا حضور آج تک کسی نے بلایا ہی نہیں، کسی نے بلایا ہوں تو بول دینا، آج تک کسی نے بلایا ہی نہیں۔ فرمایا مولوی احمد رضا بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، چلیے مل کے آئیے۔ یہاں سے گئے نا بریلی شریف کے اندر، تو اعلیٰ حضرت اندر بیٹھے ہوئے دین کا کام کر رہے، تو آپ نے اپنے غلام کو بھیجا، فرمایا کہو ان کو کہیں ٹھہرے میں ان سے ملتا ہوں۔ تو میاں صاحب نا کہاں کوئی خاص مسئلہ ہے کہ مولوی احمد رضا کے اللہ باہر کھلو گے تو میں تو ملنا۔ میاں صاحب نے آنکھیں جب بند کی نا، آنکھیں بند کرنے کی دیر تھی کہ میاں صاحب وجد میں آ گئے، بے ہوش تو میں کہہ نہیں سکتا، وجد میں آ گئے۔ تو جو قریبی ساتھی ہوتا ہے نا ایک پیر صاحب کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی، اس کو سارے رازوں کا پتہ ہوتا ہے۔ جب آنکھیں بند کی نا جو ساتھ تھا، جب میاں صاحب واپس آیا وجد سے باہر آئے تو کہنے لگے، اس نے یہ نہیں کہا کہ حضور تسی کی ہو گیا سی تونوں، کہنے لگے حضور کی دیکھیا جی، حضور کی دیکھیا جی، حضور مینوں بھی دسو۔ اس طرح نہیں کہ حضور تسی بے ہوش ہو گئے سی، خیر تے ایسی کہ حضور تسی کی دیکھیا؟ فرمایا اوے او بیلیا تینوں کی دساں میں کی ویکھیا ہے، او بیلیا تینوں میں کی دساں میں کی ویکھیا ہے۔ اوے احمد رضا قرآن دا ترجمہ بیٹھا لکھ رہا سی تے حضور نال بیٹھے قرآن دا ترجمہ لکھا رہا سی۔ ایک نگاہ اعلیٰ حضرت دی، ایک نگاہ لکھن قلم تے سی تے دوسری نگاہ جڑی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ترجمے تو بٹا کیویں سکدا سی؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب سرکار کے دین کا کام ہی اتنا کیا اور لوگوں نے آپ پر قیامت تک لوگ اعلیٰ حضرت کے نام سے ہی جلتے رہیں گے، جو اعلیٰ حضرت نے صرف اعلیٰ حضرت کا نام ہی لے لیا جائے۔ جب مدینہ شریف فتاوی رضویہ کی 9 نمبر جلد اور صفحہ نمبر 683 کے اندر اعلیٰ حضرت حدیث پاک کو لے کر آئے ہیں، اعلیٰ حضرت لے کر آئے کہ حضور کے روزے کے پاس نا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پیدا کیا، وہاں کھڑا ہوا ہے، اور فرشتے کو پوری کائنات کے لوگوں کا علم اس کے سینے کے اندر ڈال دیا۔ سینے کے اندر جو بھی درود پاک پڑھتا ہے نا تو وہ حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتا ہے
حضور فلان بن فلان نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے. سبحان اللہ. مجھے ایمان سے بتائیں حضور کے روزے کے ساتھ جس فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے اس کو پوری کائنات کا علم دے دیا گیا. وہ مجھے بھی جانتا ہے, میرے باپ کو بھی جانتا ہے, وہ آپ کو بھی, جو بھی درود پاک پڑھتا ہے نا جی اس کے اعلیٰ حضرت دیکھ کر آئے فتاوی رضویہ شریف کے 9 نمبر جلد. آپ فرماتے ہیں وہ فلان بن فلان نے آپ کی بارگاہ میں درود پاک بھیجا ہے, تو جیتے اس کا حال ہے جو حضور کا غلام ہے اور باہر کھڑا ہوا ہے, اس کو پوری کائنات کا جو علم ہے, تو پھر اس کے آقا کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ یہ تو باہر جو دربان ہے ان کے علم کا یہ عالم ہے. اعلیٰ حضرت جب مدینہ شریف میں گئے نا, پارائے دل بنا نکلا دل سے توفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. اعلیٰ حضرت پھر کہتے ہیں کہ تجھ سے تو یہ بھی نہیں ہو سکا, ایسا تو کرتا اگر حضور سے محبت اپنا سینہ چیر کے دل نکال کے تشت پہ رکھ کے کتوں کو ڈالتا آگے, تو کتوں کی مرضی تھی وہ کھاتے یا نہ کھاتے. اتنی حضور سے محبت کی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت. اعلیٰ حضرت جب مدینہ شریف میں پہنچے نا, بڑی لمبی اعلیٰ حضرت پہ گفتگو ہو جائے گی, میں بس اختتام کی طرف آتا ہوں. اعلیٰ حضرت جب وہاں پہنچے نا تو اعلیٰ حضرت کی ملاقات ہوگی اس فرشتے کے ساتھ جس کو پوری کائنات کا علم دیا ہوا نا, اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی ملاقات ہوگی. جامی دہم در آرزو اے قاصد باز گو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرشتے سے جب ملاقات ہوئی نا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے تمہیں دیتا ہوں تحفے کے طور پر, میری جان لے لیں, پر میرے ایک سوال کا جواب تو دے, میرے ایک سوال کا جواب دے, میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے تمہیں دے دیتا ہوں. تو اس نے کہا احمد رضا بتا کیا سوال ہے؟ تو کہا تو وہ فرشتہ ہے کہ فلان بن فلان کا نام لے کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور فلان بن فلان نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے, قبول فرمائیے. اے فرشتے میری جان حاضر ہے, کبھی یہ بتا, کبھی تو نے حضور کی بارگاہ میں یہ بھی کہا ہے کہ احمد رضا خان بن نقی علی خان نے آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا ہے, حضور قبول فرمائے. تو فرشتے نے کہا احمد رضا یہ مت پوچھ کہ کتنی مرتبہ میں حضور کی بارگاہ میں تیرا نام لے کے گیا ہوں, مگر یہ پوچھ کے اندر سے کتنی بار تمہارے لیے احمد رضا کے بعد. یہ تھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت. آخری وقت ہے نا اعلیٰ حضرت کا, جب نزا کا وقت ہو تو سارے چیزیں انسان بھول جاتا ہے. جی جمعرات کا دن, جمعرات کا زور کا وقت ہوا تو سارے گھر والے اکٹھے ہوئے اور یاسین نے پڑھنا شروع کر دیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا کر دیا تو ابھی نہیں جانا, کل جمعے کے بعد ہم جائیں گے. ابھی ہم نے نہیں جانا, لے جاؤ اپنے کام کرو, ہم کل جائیں گے. اور آپ نے اپنے غلام کو بلایا, بیٹے کو بھی, آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی, اور آپ نے صاحبزادیوں کے نام پتہ کیا تھے؟ کنیز حسن, کنیز حسین, کنیز حسنین. جی جس طرح اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ حب اہل بیت کا جذبہ دیا ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جی اعلیٰ حضرت نے جس طرح جو ہے وہ پیرا دیا ہے, اور اعلیٰ حضرت نے جس طرح اہل بیت سے محبت کر کے دکھائی ہے, ایسی قیامت تک کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ کی بڑی صاحبزادی جب آئی نا, وقت نزا ہونا, تو انسان ساری چیزیں بھول جاتا ہے. اس وقت بندہ کہتا ہے کہ اگر کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا پانی پلا دیا جائے پھر بھی اس کے ہونٹ خشک رہتے ہیں, اتنی پیاس لگتی ہے. جب دم نکلتا ہے, نزا کا وقت ہوتا ہے, ساری چیزیں بھول جاتا ہے. انسان کہتا ہے جتنی میری مال و دولت ہے ساری لے لو, مجھے بچا دو, لیکن اس وقت اسرائیل بچاتا نہیں ہے. لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کے جب نزا کا وقت ہے, آپ کی بڑی صاحبزادی ہے آپ سے ملنے کے لیے, تو آپ اپنی بڑی صاحبزادی کو پہچان نہیں سکے. اعلیٰ حضرت اپنی صاحبزادی کو پہچان نہیں سکے, لیکن آپ نے اپنے غلاموں کو کہا, غلاموں نے بتایا حضور آپ کی صاحبزادی, فرمایا میں اپنی اولاد کو بھول گیا ہوں, مجھے یاد ہی نہیں ہے میری اولاد کتنی ہے اور کون آیا تھا میرے پاس. لیکن سن لو, جب سے میں نے ہوش سنبھالا اور جب سے میں نے حضور کی عزت پر پہرا دینا شروع کیا, جب سے میں نے حضور کی باتیں یاد کرنا شروع کی, وہاں سے لے کر آج تک جو حضور کی بات سننا چاہتے ہو آج میں تمہیں سنانے کے لیے نزا کا وقت 35 جلدوں میں, تو 33 جلدوں میں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف لکھا ہے
ہمارے جیسے تو خطبے پڑھتے رہے تو خطبہ بھی نہ یاد ہو. 33 جلدوں میں تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف لکھا ہے 33 جلدوں کے اندر. اور فرمانے لگے کہ جو میں نے پڑھا ہے جو کیا ہے آج تک جو سننا چاہتے وہ سنانے کے لیے تیار. اپنی اولاد کو نہیں پہچان رہے لیکن آج بھی اگر مصطفیٰ کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو سننا چاہتے ہو مجھ سے سن لو. اور آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کیا کی, فرمایا بیٹا کل جمعے کے وقت الوداع کہہ جاؤں گا, میری قبر اتنی گہری کھودنا کہ میں کھڑا ہو سکوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کھڑے ہو سکے اس میں حکمت کیا ہے؟ تو فرمایا جب میں قبر میں حضور تشریف لائیں گے پھر احمد رضا لیٹا تو نہ رہے جی, کھڑا ہو جائے حضور کی عزت کے لیے. ہاں جی, اور فرمایا جب مجھے دفن کر دو تو پھر کھڑے ہو کر درود پاک پڑھتے رہنا. کہا حضور اس میں کیا حکمت ہے؟ کہا کہ نئے گھر میں جا رہا ہوں دل لگ جائے گا. نئے گھر میں جا رہا ہوں آپ درود پڑھو گے تو درود کی وجہ سے میرا دل لگ جائے گا. یہ اعلیٰ حضرت تھے. آج لوگ ایسی اعلیٰ حضرت کے بارے میں بات کر دیتے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوگا. جس نے دینی خدمات کی ہیں اور جس کی وجہ سے ہم سنی ہیں اور آج ہمارے اندر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے, اگر آج ہم ہنس کر جان دینا جانتے ہیں اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ پل سرار پر جی حضور کے جو غلام ہیں وہ وجد کرتے ہوئے جائیں گے. کیوں حضور ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کر آواز دے رہے ہوں گے اور وجد کرتے ہوئے چل کے جائیں گے اور جہنم یہ کہے گی حضور ان کو کہیں جلدی گزر جائیں. ان کے ایستا ایستا چلنے کی وجہ سے کہیں میں ٹھنڈی نہ پڑ جاؤں, حضور ان کو جلدی سے گزر جانے دیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دیا امت کو, اعلیٰ حضرت نے آج ہم کیوں مر مٹے ہیں حضور کی ذات پر. اگر یہ کسی نے دل کے اندر جذبہ رکھا ہے تو وہ احمد رضا خان جی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اسلام آباد آج تو مندروں کی بات ہو رہی نا, اسلام آباد جی اسلام آباد کے اندر مندر ڈوب کے نہیں مر جاتے ہیں جی. پہلے پھر کہتے ہیں جناب جب مدینہ شریف میں گیا تو اس نے پاؤں کے اندر جوتے اتارے ہوئے تھے جناب خان صاحب نے. تو جناب ہم تمہارے پاؤں کو دیکھیں یا تمہاری کرتوتوں کو بھی دیکھیں؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں جناب ریاست مدینہ اور ریاست مدینہ کے اندر مندر بنانا شروع ہو گئے, وہاں پر جناب وہ کر دیے. یہ تو علماء کی مہربانیاں ہیں. یہ تو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت عطا فرمائی جس کی دہشت اتنی ہے کہ وہ آگے بے بس ہو جاتے ہیں, کچھ کر ہی نہیں سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ مندر شروع ہو گئے اور پھر اپنے آپ کو ریاست مدینہ کے دعوے دار بھی کہیں تو پھر تم مندر بناؤ تو پھر تمہارا حشر یہ ہوگا کہ مندر کے ہم پھر جو عاشق رسول ہیں تمہاری گردنیں کاٹ کر جو مندر کے ادھر ادھر کتے ہوں گے ان کے ڈانڈنا بھی جانتے ہیں جی. جو گستاخ رسول پیدا ہو پھر اس کو مارنا بھی جانتے ہیں اور پھر تم اس طرح کے کام کرو گے انشاءاللہ العزیز حضور کے غلام پیدا ہوتے رہیں گے, حضور کے غلام آتے رہیں گے. اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو انشاءاللہ وقت آئے گا جتنا مرضی کر لے. جناب وہ اسمبلی کے اندر آپ نے بھی دیکھا سارے کہہ رہے ہیں خاتم النبیین پڑھو, آگے سے دانت کر رہے جی پڑھتا ہوں جی پڑھتا ہوں جی کرتا ہوں. مالک چاہتے نہیں ہے تو زبان سے ہمارا اصل میں تیرا قصور نہیں ہے. تو یہ کہتا ہے تمہیں خاتم النبیین لفظ نہیں آتا, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. میں نے تو نہیں کہا آپ کہیں, میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ جناب نعرہ لگائیں ختم نبوت کا. یہ عام آپ کسی بڑے اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں, بڑی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں اور ڈگریاں حاصل سے کرنے سے عشق رسول نہیں آتا, بڑی بڑی ڈگریوں سے نہیں آتا. ذات کا درخان ہو حضور کی عزت پر پہرا دے جائے قیامت تک لوگ اس کی قبر کو جو ہے بجاتے رہیں گے, قیامت تک لوگ اس کو غازی الدین
شہید کہتے رہیں گے اور قیامت تک اس کا نام لیتے رہیں گے. اور اقبال جیسے بھی جنہوں نے قبر کے اندر اتارتے ہوئے کہا تھا ہاسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے, درخان دا منڈا بازی لے گیا, اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے. ہاں جی, اگر ذات کا درخان ہو, بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر اس کے اصول حاصل نہیں ہوتا. اگر ذات کا ایک درخان ہو, حضور سے محبت کر لے, اس کو اتنی بلندیاں مل جاتی ہیں. جناب تمہارے مقدر میں نہیں ہے. تم کیا کہتے ہو کہ میں نہیں کہہ سکتا خاتم النبیین, اور تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اور مالک چاہتے نہیں ہے تو اپنی گندی زبان سے میرا نام لے, مالک چاہتے نہیں ہے تو اپنی زبان سے نام لے, لیکن سن لے, اتنا کرنا ہے کر لے. لیکن آخر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.